اولیاء میں یہ واقعہ حضرت سیدنا عامر بن عبداللہ خرقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار کا ذکر ہے کہ میرے پڑوس میں ایک عیسائی خاندان رہا کرتا۔ وہ دونوں میاں بیوی تھے، ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ ویسے تو ان سے کبھی ہماری ملاقات نہیں ہوئی، بات چیت بھی نہیں ہوئی، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ وہ میرے گھر میں موجود تھا، میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو عامر، پڑوسی ہونے کی حیثیت سے میرا آپ پر حق ہے کہ میں آپ کو رات اور دن کے خالق کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے کسی ولی کے پاس لے چلیے تاکہ وہ اللہ سے میرے لیے بیٹے کی دعا کرے۔ میرے دل میں اولاد کی بہت خواہش ہے اور میرا جگر جلتا ہے۔ حیرت ہوئی کہ ایک عیسائی سب سے پہلی بات کہ مسلمان کے پاس آیا، پھر وہ اللہ کے ولی کو بھی مانتا ہے۔ میں نے کہا کہ تم ولیوں پر یقین رکھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، میں نے اپنے مذہبی رہنماؤں سے سنا ہے کہ مسلمانوں کے جو رہنما ہوتے ہیں یعنی درویش اور فقیر ہوتے ہیں، ان کی دعا کبھی بھی ٹالی نہیں جاتی، اور میں 10 سال سے لگاتار دعا کر رہا ہوں لیکن میری مراد بڑھ نہیں آئی۔ میری بیوی کا تو غم سے برا حال ہے، اس لیے مجبور ہو کر میں آپ کے پاس آیا، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کے دین میں پڑوسی کی بڑی اہمیت ہے، تو آپ اس پڑوسی کی التجا سن لیجیے، بہت تڑپ رہی ہیں، کچھ کیجیے۔ اب اس نے جب پڑوسی کی بات کی تو میرا دل نرم ہوا اور میں نے سوچا میں اس کو وقت کے ولی کے پاس لے جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو کبھی ٹالتا نہیں ہے۔ چنانچہ میں اس کو اپنے ساتھ لے کر وقت کے ولی حضرت سیدنا معروف خرقی رحمۃ اللہ علیہ الغنی کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اس عیسائی کا معاملہ عرض کیا کہ اولاد نرینہ چاہتا ہے، 10 سال سے خواہش ہے لیکن اولاد کی نعمت اس کو نہیں ملی، کچھ کیجیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اسے بغور دیکھ کر کہنے لگے کہ ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، کیا تم مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا قدر گستاخی سے، اے معروف، جب تک اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت نہ دے آپ نہیں دے سکتے، میں آپ کے پاس صرف دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں، اگر آپ میرے لیے دعا کر سکتے ہیں تو کیجیے، ورنہ میں مایوس ہو جاؤں گا ایک بار پھر سے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کوئی بات نہیں، ہم اپنے حجرے میں جاتے ہیں، تم باہر بیٹھو۔ آپ حجرے میں گئے، باوضو حالت میں آپ نے نفل نماز ادا کی اور پھر ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی، یا اللہ عز و جل، میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو عیسائی باہر بیٹھا ہوا ہے اس کے ہاں اولاد نہیں ہے، تو اس کو اپنی بارگاہ سے ایسا لڑکا عطا فرما جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور وہ اپنے ہاتھوں پر اپنے والد کو مسلمان کرے، یعنی وہ مسلمان پیدا ہو۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور وہ عیسائی جو سالوں سے مایوس پھر رہا تھا یہاں سے وہاں گیا لیکن کہیں بھی اس کی دعا قبول نہ ہوئی، آج آیا ایک ولی کے پاس اور اس کی دعا قبول و منظور ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک چاند سا بیٹا عطا کیا، لیکن وہ بیٹا عام بچوں جیسا نہیں تھا بلکہ سمجھدار تھا، اس کے اندر جو خصوصیات تھیں وہ عام لڑکوں میں پائی ہی نہیں جاتی تھی۔ اپنے تمام خاندان کے لڑکوں میں، محلے کے لڑکوں میں سب سے اونچا مقام اس کو ملا۔ جب وہ کچھ بڑا ہوا تو باپ اسے عیسائیت کی تعلیم دلوانے کے لیے ایک مذہبی رہنما کے پاس پہنچا، وہ عالم تھا، عالم کے پاس اسے بٹھا کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ عالم نے ہاتھ میں تختی پکڑا کر بچے سے کہا، ابھی بولو، صرف بولو کہا تھا، تو وہ بچہ کہنے لگا، کیا بولوں؟ میرے زبان تمہارے 3 خداؤں کو نہیں مانتی ہے، مجھے روک دیا گیا ہے کیونکہ میں صرف ایک رب کو مانتا ہوں، وہ ایک ہے، رب واحد ہے۔ اور پھر اس نے سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ اتنا کم سن بچہ جس نے ابھی تک قرآن پاک بھی نہیں پڑھا تھا اور جو عیسائی ماں باپ کا بچہ تھا، قرآن پاک کی تو اس نے شکل بھی نہیں دیکھی تھی، وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے لگا کہ اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ ہی کسی کا بیٹا، اور اس کی ذات میں ہم کسی کو بھی شریک نہیں کر سکتے، میں اس کی محبت میں مشغول ہوں۔ تو عیسائی عالم بہت حیران ہوا، بیٹا ابھی تو میں نے تجھے کچھ سکھایا ہی نہیں تھا، تو نے مسلمانوں کی مقدس کتاب کی یہ صورت کیسے پڑھ دی؟ وہ کہنے لگا، تو پھر مجھ سے کیا کہا تھا؟ مجھ سے کہا بولو، میں کیا بولوں؟ عالم نے کہا، تم میرے پاس جس تعلیم کے لیے آئے ہو میں تو تمہیں وہ سکھا رہا تھا، جبکہ تم نے مجھے پڑھانا شروع کر دیا۔ یہ سن کر وہ کمسن بچہ کہنے لگا،
تو پھر مجھے کوئی ایسی بات بتلائیے جسے میری عقل بھی قبول کرے اور میرا ذہن بھی۔ استاد نے کہا ٹھیک ہے تو پھر کہو الف۔ بچے نے کہا الف سے ہوتا ہے اللہ، اور الف ہے ملانے والا، ہر دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ استاد حیران ہوا، اس نے کہا کہو با۔ اس نے کہا با سے مراد بقا ہے، زندگی ہے، وہ حیات ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور وہ ذات ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے دلوں کو زندہ کیا ہوا ہے۔ استاد نے کہا بیٹے کہو تا۔ اس نے کہا تا سے مراد دل کا جذبہ و شوق جو ذات باری تعالیٰ کے متعلق دل میں کھٹکنے والے تمام شکوک و شبہات کو دور کرتا ہے۔ مذہبی عالم نے کہا اے بیٹے کہو سا۔ اس نے کہا سا سے مراد اس نورانی لباس کے لیے پردہ ہے جو مقام قرب پانے والوں کو ثابت رکھے ہوئے ہے، یعنی اللہ کے نیک بندے جو اللہ تعالیٰ کے راز کو جانتے ہیں۔ اس نے کہا واہ بہت خوب، اے بیٹے کہو جیم۔ تو اس نے کہا جیم تو نور جمال الہی کا نام ہے جو انسانوں پر صبح و شام اپنے انوار و تجلیات ڈالتا ہے، یعنی روشنی ڈالتا ہے۔ استاد نے کہا اے بیٹے کہو ہا۔ تو بچے نے کہا ہا سے مراد اللہ عز و جل کی حمد ہے، اس کی تعریف ہے جس نے دلوں کی حفاظت کی اور بری عادتوں سے پاک صاف کر دیا اپنے نیک بندوں کو۔ استاد نے کہا اے بیٹے کہو خا۔ تو بچے نے کہا خواہ سے مراد خوف خدا ہے جس نے برگزیدہ بندوں کی تمام تکلیفوں اور دکھ درد کو دور کر دیا ہے، یعنی اللہ والوں کو تمام دنیاوی غموں آزمائش سے دور کر دیا ہے، غموں سے فکروں سے پاک کر دیا ہے، یہاں تک کہ وہ عیسائی عالم بچے کو ایک حرف پڑھنے کے لیے کہتا رہا اور بچہ اس حرف کو پڑھتا، یعنی اس لفظ کو پڑھتا، لیکن ساتھ ساتھ تشریح بھی کرتا جاتا اور اس کی ہر بات اللہ سے شروع ہوتی اور اللہ پر ختم ہوتی۔ وہ حیران کہ میں تو عیسائی ہوں اور یہ بچہ بھی عیسائی ہے اپنے والدین کی وجہ سے، لیکن باتیں یہ مسلمانوں والی کر رہا ہے۔ حیرت ہو رہی تھی۔ اس نے کہا بیٹا میں تجھے یہاں پر عیسائیت کی تعلیم دے رہا تھا اور تو نے مجھے ہی سبق سکھا دیا، اور تو یہاں پر مسلمان جس خدا کو مانتے ہیں اسی کی بات کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا وہ رب سب کا ہے، وہ آپ کا بھی ہے، وہ میرا بھی ہے، بس آپ کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے، اس وجہ سے آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا۔ پھر اس نے کہا جب بندے کا مقصد حقیقی ذات کو پانا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے، بس وہی برتر غالب اور رحیم ہے کہ اس کی طاقت کے بغیر کوئی کسی کو نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ اپنے بندے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، پھر بھی اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے، یعنی اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے اور اس کو بن مانگے عطا کرتا ہے، عاصیوں سے ہکاروں گناہ گاروں سے بخشش کا معاملہ کرتا ہے۔ اس کی ذات میں جو لوگ گم ہیں ان کو وہ اپنا قرب دیتا ہے، پاک ہے وہ ذات جس کے علاوہ حقیقی پروردگار کوئی نہیں۔ وہ اپنے اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اس کا حکم توجہ سے سنتا ہے۔ جب وہ عیسائی عالم بچے کا کلام سن رہا تھا تو اس کے ہوش گم ہونے لگے، اس کو ایسے لگا وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہتا، تو کہیں اور رہتا ہے، ایک ایسی ہستی کے ساتھ جس نے تجھے پیدا ہوتے ہی وہ علم دے دیا ہے جو علم بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگا جی ہاں، یہ سب ایک ایسے اللہ والی کی دعا کا اثر ہے کہ جنہوں نے میری پیدائش سے پہلے دعا کی تھی، اور انہی کی دعا کے سبب آج میرے پاس یہ علم ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہوں۔ اچھا اگر یہ بات ہے تو مجھے دکھا کوئی ایسا کارنامہ کہ میں مان جاؤں کہ تو جس کو مانتا ہے وہ تیری دعا سنتا ہے۔ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ اسی وقت کھجور کا درخت پیدا کر کے دکھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایسا یہ معصوم بچہ کر ہی نہیں سکتا ہے، لیکن اس کو نہیں معلوم تھا کہ وہ بچہ کس کی صحبت میں رہتا ہے روحانی طور پر۔ اس بچے نے بارگاہ عزتی میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کر کے دعا کی، یا اللہ یہ تجھے نہیں مانتا ہے اور امتحان لے رہا ہے کہ تو موجود ہے یا نہیں۔ اے اللہ تو اپنے بندوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے، میں نے اب تک تیری ذات کے بارے میں جو بھی باتیں کی ہے تو میرا بھرم قائم رکھنا اور اپنی عطا سے یہاں پر تو ایک کھجور کا درخت اگا دینا۔ اس نے بس یہی دعا کی تھی کہ اسی وقت اس جگہ پر جہاں پر بنجر زمین تھی اور جہاں کوئی پودا تو کیا درخت بھی نہیں اگ سکتا تھا، اس جگہ پر اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کرم نوازی سے اپنی عطا سے کھجور کا تناور درخت پیدا کر دیا۔ وہ حیران ہو گیا۔ اس نے کہا میں مان گیا تمہیں قوت گویائی جس نے عطا کی ہے
اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی نے مجھے پیدا کیا ہے، چنانچہ اس نے دل ہی دل میں کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، پھر بچے کو یہ کلمہ پڑھ کر وہ باپ کے پاس لے آیا۔ جب آپ نے ان دونوں کو آتے دیکھا تو اس کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ اس نے عیسائی عالم سے پوچھا، آپ نے میرے بچے کی ذہانت کو کیسا پایا؟ کیا اس نے وہ سب سیکھا جو آپ نے اسے سکھایا؟ تو وہ کہنے لگا، میں اسے کیا سکھاتا، تو خود اس کی زبان سے سن لے، یہ کتنا پہنچا ہوا انسان ہے۔ پھر اس نے ساری گفتگو بچے کے باپ کو سنا دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں نے بچے کی وہ کرامت دیکھی ہے کہ میں مان گیا ہوں۔ اس نے دعا کی اور اس زمین پر کھجور کا درخت پیدا ہو گیا جہاں پر کبھی کوئی پودا بھی نہیں لگ سکتا تھا۔ بس میں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، میں اس کو مان گیا ہوں، تم لوگ بھی مان جاؤ تو اچھا ہے۔ جب میرے سامنے اس کی روشن حقیقت آ چکی ہے تو تم لوگوں کی تو یہ اولاد ہے، تم لوگ اب تک مسلمان کیوں کرنا ہوئے؟ تو وہ عیسائی باپ کہنے لگا کہ اللہ کے ولی حضرت معروف خرقی الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کہا تو تھا کہ اسلام لے آؤ، اسلام کی دعوت دی تھی، لیکن اس وقت میں برہم ہو گیا اور غصے میں آ گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس جس مقصد کے تحت آیا ہوں وہ مقصد پورا کریں، یعنی دعا کیجیے۔ انہوں نے میرے حق میں دعا کی، میرے ہاں اولاد نرینہ پیدا ہوئی، اور جب یہ پیدا ہوا تو ہمارے ایک چھوٹے سے گھر میں اتنی خوشیاں آئیں کہ ہم بتا نہیں سکتے ہیں۔ غرض کہ جس وقت سے ہمارے گھر میں یہ بچہ آیا ہے ہمارے گھر میں روشنی ہی روشنی آ گئی۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے دل بند تھے، مہر لگی ہوئی تھی، آنکھوں پر غفلت کا پردہ تھا۔ اب آپ نے جب خود اسلام قبول کر کے ہمیں ساری باتیں بتائی ہیں تو کیسے میں خود انکاری ہو سکتا ہوں؟ باپ بولا، اس اللہ کی قسم جو ہر لاچار اور بے بس کی مدد فرماتا ہے، میرا بیٹا محض حضرت سیدنا معروف خرقی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی برکت سے اس مقام اور مرتبے تک پہنچا۔ پھر کہنے لگا، اے میرے بیٹے، سب خوبیاں خدائے واحد عز و جل کے لیے ہیں جس نے تیرے سبب ہم سب کو گمراہی سے نجات عطا فرمائی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد بچے کی ماں اور تمام گھر والے اسلام لے آئے اور اپنے گلے سے عیسائیوں کے یہ شان صلیب کو اتار دے گا، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد وہ سب حضرت سیدنا معروف خرقی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، ان کے مرید بنے اور انہی سے تمام تعلیمات حاصل کی۔ وہ بچہ تو پہلے ہی اللہ کا اتنا نیک اور مقرب بندہ تھا، بڑا ہوا تو وہ مقام حاصل کیا جس مقام کو پانے کے لیے لوگ ہزاروں سالوں تک تمنا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک ولی کی دعا سے کیا ہو گیا۔ یہ صرف ولی کی نگاہ کی تاثیر ہے کہ ایک بچہ جو مسلمان پیدا ہوا اور عیسائی ماں باپ کو اس نے مسلمان کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس طرح ہی دل کی دنیا بدل دیتا ہے۔ بس ہمیں وہ نگاہیں چاہیے اور ہماری عقل کو اللہ تعالیٰ کھول دے کہ ہم پہچان سکیں، اس کی نشانیوں کو دیکھ سکیں اور اس کو مان سکیں۔ سبحان اللہ۔ شیئر کیجیے گا اس ویڈیو کو جہاں تک ممکن ہے، پہنچائے، کمنٹ کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔